نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے لوگوں کو اتنی تکلیف آخر کیوں ہے؟ جیسے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ پیر نظام الدین جامی نے ایک جملہ کہا کہ اس نے کہا کہ ہم بلڑوی تو ہیں، ہم مہروی بھی ہیں، ہم نصیروی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں۔ اب یہ سارے جملے اس نے بریلویت کے تعصب میں کہے، سارے جملے اس نے بریلویت کے تعصب میں کہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ٹائم پہلے ریاض حسن جو پنڈی والا ہے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہو۔ اسی طریقے سے اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں، جیسے صداقت حسین فریدی ہے، مفتی فضل ہمدرد ہے۔ تو اب لوگوں کو بریلویت سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو، پاک و ہند کی عوام کو رافضیت کی طرف، دیوبندیت کی طرف، وہابیت کی طرف، تبدیلیت کی طرف پھیرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن مبارک سے ہٹاتے ہیں، وہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے متنفر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بدزن کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بریلویت سے بدزن کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو دیوبندیت کی طرف، رافضیت اور تبدیلیت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار پر عمل پیرا ہے، جب تک بندہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، تب تک بندہ رافضیت کی طرف، تبدیلیت کی طرف، نیچریت کی طرف، دیوبندیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے وہ کام یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بدزن کرتے ہیں یا آپ کے دامن مبارک سے ہٹاتے ہیں۔ پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، دونوں چیزیں متنافی ہیں، دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو بریلوی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور وہ اپنے آپ کو تبدیلی بھی کہے، بندہ بریلوی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی گستاخی کرے، بندہ بریلوی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور وہ صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں افضل بھی نہ مانے۔ تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیر نظام الدین جامی جیسے لوگ ہیں یا صداقت حسین فریدی جیسے لوگ ہیں، اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ ان دلائل کا جواب دے سکیں، تو لامحالہ انہیں یہ ایک راستہ نظر آتا ہے کہ خود بھی بریلویت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، قوم کو بھی بریلویت سے راہ فرار اختیار کرواتے ہیں۔ تو اب ان کی ایک بچت کی صورت بن جاتی ہے، پھر یہ قوم کو تبدیلیت کی طرف اور رافضیت کی طرف اور دوسرے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ قوم کو بریلویت سے متنفر نہیں کریں گے، جب تک قوم کو بریلویت سے دور نہیں کریں گے، تب تک یہ قوم کو اس طرف نہیں لے جا سکتے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیر نظام الدین جامی تعصب میں اتنا گر گیا تشدد کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو نصیر بھی تو کہہ سکتا ہے، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے پیر نصیر الدین نصیر گلڑوی کے کیا معاملات ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نصیر بھی تو کہہ سکتا ہے، بریلوی نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے نہیں کہے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو بد مذہبوں کے سینے میں اور جو رافضیوں کے، تبدیلیوں کے سینے میں جو آپ نے خنجر گھونپا ہے، جو آپ نے دلائل سے اپنے قلم کے ذریعے ان کے جنازے نکالے ہیں، وہ اس کا جواب دینے کی ان میں تاب نہیں۔ جب اس کا جواب دینے کی تاب نہیں تو پھر وہ اس سے رائے فرار خود بھی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی رائے فرار اختیار کرواتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے، پیر نظام الدین جامی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جب بریلویت سے اتنی تکلیف ہے، بریلویت سے آپ کو اتنا تعصب ہے، بریلویت سے آپ کو اتنا تشدد ہے، تو آپ بھی ایک کام کریں کہ جیسے صداقت حسین فریدی نے ہمت کی، تو صداقت حسین فریدی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو کتب ہیں، جو افضلیت صدیق اکبر پہ آپ کے رسالے ہیں، اس نے جوابات لکھے ہیں، اس پر اس نے رد لکھے ہیں۔ اگرچہ اس نے جو رد لکھے، اس نے جو جوابات لکھے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور اس نے ان جوابات کے اندر ہیر پھیر کیا ہے اور کچھ کا کچھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبد القادر ٹینج باٹا ہے، اس نے بھی یہی کام کیا ہے۔ پیر نظام الدین جامی صاحب، اگر آپ کا اتنا مطالعہ ہے، آپ کا اتنی وسعت نظری ہے، آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے، تو آپ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو رسائل ہیں ان کے جوابات دیں، ان کے اوپر آپ رد لکھیں۔ جیسے زلال العنقا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو زلال العنقا جو اعلیٰ حضرت کا صدیق اکبر کی افضلیت پہ رسالہ ہے اس کا جواب دیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو رسالہ البشرا عاجل حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ اس کا جواب دیں۔
اسی طریقے سے اگر آپ میں ہمت ہے تو مطلع القمرین کا آپ جواب دیں، مطلع القمرین کا آپ رد لکھیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں 3-4 رسائل اور ہیں، اس آپ ان کا جواب دیں، آپ ان کا رد لکھیں، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ ان کا رد لکھیں گے، نہ آپ ان کا جوابات دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے جوابات دیں گے، آپ ان کا رد لکھیں گے تو قوم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں، قوم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس نہج پہ جا رہے ہیں، قوم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا راستہ کون سا۔ اس لیے آپ یہ ہمت کبھی بھی نہیں کریں گے، چونکہ صداقت حسین فریدی نے کی، صداقت حسین فریدی نے کی تو قوم کو پتہ چل گیا کہ صداقت حسین فریدی کون ہے۔ عبد القادر ٹینج باٹا نے کی تو قوم کو پتہ چل گیا کہ عبد القادر ٹینج باٹا کون ہے۔ یعنی جن جن لوگوں نے ہمت کی، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا تو قوم کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، عوام اہل سنت کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ لوگ سنی ہے یا تبدیلی ہے یا آیا یہ لوگ کون ہے۔ تو یہ آپ بھی ہمت کریں اسی طریقے سے، لیکن آپ یہ ہمت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ فی زمانہ پاک و ہند میں بریلویت سنیت کی پہچان ہے، بریلویت حنفیت کی پہچان ہے، بریلویت عاشق صحابہ ہونے کی پہچان ہے، بریلویت عاشق امیر معاویہ ہونے کی پہچان ہے، اسی طریقے سے بریلویت عاشق اہل بیت ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے جو بریلویت ہے وہ سنیت کی پہچان ہے، سنیت کی علامت ہے، سنیت کا شعار ہے، بالخصوص پاک و ہند میں، کہ اگرچہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان میں یہ نہیں ہے، لیکن پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں اور ان ممالک میں بریلویت سنیت کی پہچان ہے، سنیت کا معیار ہے، سنیت کا علم ہے، سنیت کا شعار ہے۔ تو اگر کوئی بریلویت سے متنفر ہے، اگر کوئی بریلویت سے بھاگتا ہے، اگر کوئی بریلویت سے تعصب رکھتا ہے، اگر کوئی بریلویت سے تشدد رکھتا ہے، تو عوام اہل سنت خوب جانتی ہے کہ وہ کس سے تعصب رکھتا ہے، کس سے تشدد رکھتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہنے سے کیوں ڈرتے ہیں، لوگ بریلویت کا انکار کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویت کا جو اشارہ ہے، بریلویت کی جو پٹری ہے، بریلویت کا جو راستہ ہے وہ مسلک حق کا، مسلک اہل سنت کا راستہ ہے۔ اب لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے پیر نظام الدین جامی ہے یا صداقت حسین فریدی ہے یا ریاض شاہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ برملا کھلم کھلا تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اب مسلک حق کا، مسلک اہل سنت پر نہیں ہے، تو لامحالہ وہ اس طرف آتے ہیں اور یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہو، اپنے آپ کو بریلویت کی طرف منسوب نہیں کرو، اور بریلویت کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فی زمانہ اس دور میں جو بریلویت ہے وہ تفریق اہل سنت نہیں ہے، بلکہ وہ تعین اہل سنت ہے۔ تعین کا مطلب کیا ہے؟ تعین کا مطلب ہے معین ہونا، کہ بریلویت سے بندہ معین ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے، یہ اہل سنت ہے۔ بریلویت سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، بریلویت اس کی کسی بھی سنی کی اس دور میں بریلویت شناخت بن چکی ہے، اس کی تعین ہوتی ہے۔ اس سے اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔